27 جون 1981 تہران کے بزر مسجد جمعے کی نماز کے بعد کا وقت، ماحول میں خاموشی لیکن فضا میں کشیدگی موجود تھی۔ ممبر پر ایک شخص بیٹھا تھا، ایک امام جس کو سننے کے لوگ قطاروں میں بیٹھے تھے۔ پہلی صف میں ایک نوجوان اٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ریکارڈر تھا۔ جیسے ہی اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبایا، کسی کو نہ معلوم تھا اس ریکارڈر میں آواز نہیں بلکہ موت بند تھی۔ چند ہی لمحوں بعد زوردار دھماکہ، دھواں، چیخیں، بھگدڑ، ممبر خالی اور زمین پر خون میں لت پت ایک جسم پڑا ہوا۔ اس کا دائیں بازو ناکارہ ہو چکا ہے، سینے پر زخم ہے لیکن وہ زندہ ہے، جیسے موت کو چھو کر واپسی آیا ہو۔ لیکن وہ کون تھا؟ وہ جو خمینی کی آنکھوں کا تارا بنا، وہ جسے واشنگٹن سے تیل اپ اور لنڈن میں بھی لوگ سنتے تھے، وہ جس نے جوانی میدان جنگ میں گزاری ہو اور بڑھاپے میں معذوری کے ساتھ خطے میں جنگ لڑی ہو، وہ جسے دھمکیاں نہ رک سکی ہوں، وہ جو امریکہ کی آنکھوں میں آخری ڈار کا امریکہ کو لڑکارتا ہو، وہ جو ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کا خواب دیتا ہو، اور ان سب سے بڑھ کر وہ شخص جس پر قاتلانہ حملہ تو کیا لیکن اسے مار نہ سکے، کیونکہ شاید تاریخ میں اس کا کردار ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ان کا نام ہے آیت اللہ سید علی خامنئی، ایران کے رہبر اعلیٰ، ایک ایسے رہنما جس نے موت کے سامنے مسکرا کر کہا ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ نام سے تو انہیں سب جانتے ہیں مگر پہچان کا کوئی نہیں۔ وہ صرف ایران کے سپریم لیڈر نہیں بلکہ عالمی شطرنج کے وہ گریٹ ماسٹر مائنڈ ہیں جنہوں نے طاقت کے کھیل میں ہر چال کو شکست دی۔ لیکن کیسے ایک شخص جو شدید قاتلانہ حملے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، جو امریکہ اور اسرائیل جیسی دو پولیٹیکل دشمنوں کے سامنے ڈٹا رہتا ہے، آخر اس میں ایسا کیا ہے؟ آخر خامنئی کی طاقت کا راز کیا ہے؟ ان کا ویژن کیا ہے؟ ان کی کہانی کیا ہے؟ کیا وہ صرف سیاستدان ہے یا انقلابی لیڈر یا کچھ اور؟ کہانی اس کی ہے جسے دنیا ہزار بار گرانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ بار بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑا ہوتا ہے، خاموشی سے حکومت بناتا ہے، تنہائی میں نظریہ پالتا ہے اور میدان میں اپنی چال چلتا ہے۔ آج وہ شخص صرف ایران کا لیڈر نہیں، وہ استقامت کی ایک زندہ علامت ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی کہتے ہیں جب میں موت کے دہانے پر تھا تو میں نے خدا سے سوال کرا میں کیوں زندہ رہ گیا، مگر کیوں، اور پھر میں نے اپنا مقصد پا لیا۔ سال 1939 ایران کا شہر مشہد، ایک سادہ مگر باوقار گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے سید علی خامنئی۔ ان کے والد آیت اللہ جواد خامنئی ایک دیندار عالم تھے مگر زندگی مالی طور پر بہت مشکل تھی۔ غربت کے سائے میں ایک انقلابی ذہن پروان چڑھ رہا تھا۔ بچپن میں ہی علم کتابوں کا بڑا شوق تھا، علم، ادب اور دین سے گہرا لگاؤ تھا۔ یہی لگاؤ انہیں لے گیا ایران کے سب سے بڑے علمی مرکز قم تک، جہاں ان کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے کسی استاد سے، وہ صرف دین کے استاد نہیں تھے بلکہ ضمیر جگانے والے رہنما بھی تھے، جو بتاتے تھے خاموشی بھی ایک جرم ہے جب وقت حق کی بات بولنے کا ہو۔ دین صرف مسجدوں کی یا چار دیواروں تک محدود نہیں بلکہ ظلم کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی دین ہے۔ وہ استاد تھے آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک طالب علم صرف کتابی علم حاصل نہیں کر رہا تھا بلکہ انقلاب کی چنگاری اس کے دل کے اندر روشن ہو رہی تھی۔ آیت اللہ سید علی خامنئی اب صرف ایک طالب علم نہیں رہے تھے بلکہ وہ آیت اللہ خمینی ان کے خاص شاگردوں میں سے ایک ہو چکے تھے، جو صرف فقہ اور فلسفہ نہیں بلکہ ظلم کے خلاف جہاد بھی سیکھتے تھے۔ ان کے دل میں صرف علم کا نور نہیں تھا بلکہ بغاوت کی آگ بھی تھی، وہ آگ جو شاہ ایران محمد رضا پہلوی کی آمریت کو جلا کر راکھ کرنا چاہتی تھی۔ جب خمینی کو ملک بدر کیا گیا تو ایران میں خمینی کی آواز تو بند ہوئی مگر ایک آواز باقی رہی، علی خامنئی کی، وہ نوجوان عالم جس نے ایران کی گلیوں میں انقلاب کی چنگاری بوجھنے آیا تھی مگر یہ راستہ اتنا آسان نہ تھا۔ شاہ کی خفیہ پولیس سوات نے انہیں بار بار نشان بنایا، کل 6 بار گرفتار کیا گیا، اذیت دی گئی، جیلوں میں پھینکا گیا، دور دراز علاقوں میں بھی جلا وطن کیا گیا، لیکن نہ یہ نظریہ بدلا نہ حوصلہ ٹوٹا۔ یہ قید، یہ تنہائی، یہ تشدد، سب کچھ ایک قیمت تھی اور اس کی قیمت ایک نوجوان عالم کو انقلابی رہنما میں بدل دیا۔ پھر وقت آ گیا جب سچ نے ظلم کو شکست دی اور ایران میں انقلاب آ گیا۔ 1979 دنیا کی ایک پرانی سلطنت زمین بوس ہو رہی تھی۔ 16 جنوری کو شاہ ایران اپنا تاج چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے اور صرف 2 ہی ہفتوں بعد تہران کی فضاؤں میں ایک تار نظر آتا ہے جس سے ایک شخص اترتا ہے جو صرف لیڈر نہیں بلکہ ایک انقلاب کا چہرہ تھا، آیت اللہ خمینی۔ انقلاب آیا لیکن اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ ایران میں سیاسی عدم استحکام، اقتصادی بحران اور پھر عراق کے عامر صدام حسین نے حملہ کر دیا۔ 1979 تبھی میدان میں ایک نئی شخصیت سامنے آئی، سید آیت اللہ علی خامنئی۔ نہ صرف وہ سیاست کے اخباروں میں بلکہ وردی پہنے محاذوں بھی جاتے تھے، وہ امام خمینی کے نمائندے تھے اور خود فوجی یونیفارم پہن کر جنگ بجاتے تھے، سپریم ڈیفنس کونسل کے رکن بھی تھے اور فرنٹ لائن پر سپاہی بھی۔ اور پھر آیا 1981، ایک ایسا لمحہ جس نے ایران کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ نماز جمعہ کے دوران ایک ٹیپ ریکارڈر کے اندر صبح بم پھٹتا ہے، دھماکہ، دھواں، چیخیں، اور جب گرد ہٹی، علی خامنئی زمین پر پڑے تھے، ان کا سیدھا ہاتھ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا جب خامنئی عوام سے منتخب ہوتے ہیں اور اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ بایاں ہاتھ ہوتا ہے، وہ سیدھا ہاتھ جو آج بھی نہیں ہلتا۔ وہ قربانی ایک خاموش علامت ہے، ایک انقلاب کی قیمت ہے جو جسم پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکی ہے۔
لیکن وہ بچ گئے۔ اس قاتلانہ حملے کے فوراً بعد ایران کا صدر اور وزیر اعظم بھی شہید ہو گئے۔ ملک ایک بار پھر بحرانی کی کیفیت میں جا چکا تھا۔ تب 97% عوام نے علی خامنئی کو اپنا صدر چنا اور پھر 1985 میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران تنہا تھا، پابندیوں میں جھگڑا ہوا تھا، لیکن خامنئی ایران کو اس طوفان سے نکالنے جا رہے تھے۔ اور پھر 1989 کے اندر جب آیت اللہ خمینی دنیا سے رخصت ہو گئے، پورا ملک شوق میں ڈوبا ہوا تھا۔ مساجد میں خاموشی تھی، گلیوں میں تسکیاں تھی اور ہر دل میں ایک ہی آواز تھی، اب کیا ہوگا؟ ایران کا انقلاب تو آ چکا تھا، مگر اس انقلاب کی قیادت کس کے ہاتھ میں جائے گی؟ خمینی کی جگہ کون لے گا؟ ایسا کون ہوگا جو نہ صرف نظریاتی طور پر وفادار ہو بلکہ علمی سیاست کے طوفان میں بھی مقابلہ کر سکے؟ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ صرف ایک لیڈر چننے کا معاملہ نہیں تھا، یہ پورے انقلاب کا مستقبل طے کرنے کا سوال تھا۔ مجلس خبردان یعنی ایران کی ایک ایسی مجلس جس میں منتخب کیا جاتا ہے کہ اگلا صدر، اگلا وزیر اعظم، اگلا آیت اللہ کون ہوگا۔ کئی دن تک بحث چلتی رہی، ملک کے جدید علماء، آیت اللہ، مرجع تقلید سب موجود تھے، مگر آخرکار فیصلہ جس شخص کے حق میں آیا اس کا نام سن کر وہ خود بھی حیران رہ گئے، سید علی حسینی خامنئی۔ لیکن سوال یہ تھا، خامنئی کیوں؟ آخر ایران جسے انقلاب زدہ ملک کی باغ دوڑ ایسے شخص کو کیوں دی گئی جو اس وقت نہ تو سب سے بڑا آیت اللہ تھا، نہ مرجع تقلید؟ جواب چھپا تھا ان کی پوری زندگی میں، ایک ایسی زندگی جو مزاحمت سے شروع ہوتی ہے، جنگ، تشدد، قید، جلاوطنی اور پھر صدارت جیسے کٹھن راستوں سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچتی ہے۔ ان کا انقلابی ماضی، شاہ کے خلاف جدوجہد، سوات کی جیلیں اور میدان جنگ میں سپاہیوں کے ساتھ کھڑا رہنا، یہ سب کچھ انہیں دوسروں سے مختلف بناتی تھی۔ ایمان اور مقصد کی ایک ہی لکیر پر کھڑے دو مسافر، اور پھر وہ 8 سال جب وہ ایران کے صدر رہے، عالمی پابندیوں، جنگ اور سیاسی طوفانوں کے درمیان ملک کو سنبھالے رکھا۔ اور سب سے بڑھ کر ان کی سیاسی بصیرت، دنیا کی شطرنج پر وہ چالیں دیکھ لیتے تھے جو اکثر لیڈرز کے لیے دھن میں چھپی رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے جب انہیں عہدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا میں اسے اٹھا سکوں گا یا نہیں۔ لیکن پھر کچھ ہی لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے سر اٹھایا اور الفاظ کہے جو تاریخ میں لکھے گئے، اگر یہ اس قوم کی تقدیر ہے تو میں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید۔ 19 اپریل 2025 علی خامنئی 86 برس کے ہو چکے تھے۔ دنیا کو لگ رہا تھا وہ شخص جو دہائیوں سے سامراجی طاقتوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے اب شاید خاموشی سے اپنی زندگی کے آخری موڑ پر بڑھ رہا ہے۔ امتحانات ختم ہو چکے تھے، مار کے پیچھے رہ گئے تھے، اب شاید صرف تاریخ ہی باقی تھی۔ لیکن وقت نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا۔ جون 13 2025 وہ دن جس کا خوف ہر ایرانی کے دل میں کہیں نہ کہیں تو چھپا تھا، آخرکار حقیقت بن گیا۔ اسرائیل نے وہ قدم اٹھا لیا جس کی وہ برسوں سے دھمکی دے رہا تھا، ایران پر براہ راست حملہ۔ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے ایک آپریشن شروع کرا۔ ایران کے نیوکلیئر تنصیبات، فوجی اڈے اور شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا، آسمان پر بم مارے گئے، زمین پر دھماکے کیے گئے اور ایران کی ساتھ کو نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے دن 14 جون ایک اور حملہ، اس بار ہدف تھے ایران کے وہ جرنیل جنہیں ایرانی قوم اپنے محافظوں کے طور پر دیکھتی تھی، محمد باقری، حسین سلامی اور امیر علی حاجی زادہ۔ یہ ایران کے فوجی قیادت پر ایک سیدھا وار تھا۔ اب یہ جنگ وہ جنگ نہیں تھی جو خفیہ آپریشن اور پراکسی گروپس کے ذریعے لڑی جاتی، یہ کھلی جنگ تھی، ایسی جنگ جو شاید صرف ایران اور اسرائیل کے درمیان نہ رہے بلکہ پورے خطے اور شاید پوری دنیا کی تقدیر بدل دے۔ لیکن کیا اسرائیل یہ سوچ رہا تھا کہ وہ حملہ کرے گا اور ایران خاموش بنے گا؟ کیا اس نے آیت اللہ خمینی کی اسٹریٹجک پیشنس کو کمزوری سمجھ لیا تھا؟ اگر تو ایسا تھا تو وہ غلط تھا، بہت غلط تھا، کیونکہ ایران کا رد عمل نہ صرف تیز تھا بلکہ تاریخی غیر متوقع اور خوفناک تھا۔ تہران سے مشہد اور اسوان سے قم تک ہر بیس سے ڈرونز اور پلاسٹک میزائل فضا میں بلند رہے۔ صرف فوجی اڈے نہیں، تیرب، حیفا اور اسٹور جیسے اسرائیلی شہر ایران کی میزائلوں کی زد میں آ گئے۔ ایران نے دفاع نہیں کیا بلکہ وہ چال چلی جس کی تربیت خامنئی قوم کو 40 سال سے دے رہے تھے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا، دنیا حیران و پریشان ہو گئی۔ ہزاروں سوشل میڈیا کلپس ہیں جن میں اسرائیلی عوام کو شیلٹرز کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ واضح پیغام تھا، صرف جملہ نہیں، یہ پیغام تھا، اور یہ پیغام یہ تھا، اگر تم ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں بھی تباہ کر دیں گے۔ اور اسی لمحے دنیا نے دیکھا کہ جس شخص کو
کبھی ایک مذہبی رہنما سمجھا جاتا تھا، وہ جنگی اسٹریٹجی کا استاد بھی نکلا۔ آیت اللہ خمینی، ان کے لیے معمولی جنگ نہیں تھی، یہ عزت اور بقا کی جنگ تھی۔ ان کے نزدیک یہ وقت ہے جب غلامی کو ٹھکرا کر جہنم میں کودنا قبول ہے، لیکن دشمن کے سامنے جھکنا نہیں۔ لیکن بہت سے سوال اب بھی باقی ہیں، اس جنگ کی قیمت کیا ہوگی؟ کیا ایران اس نظام سے بچ پائے گا؟ کیا دنیا نئے عالمی محاذ کی طرف جا رہی ہے؟ اور سب سے اہم، تاریخ آیت اللہ خامنئی کو کس نظریے سے یاد کرے گی؟ ایک ایسے رہنما کے طور پر جس نے دشمن کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے۔ شاید اس بات کا فیصلہ اس بات پر ہی ہوگا کہ ایران کا کیا ہوگا۔ جو ایران کے مستقبل ہوگا وہی خامنئی کی لیگیسی ہوگی۔ ایک بازو سے محروم مگر پورے خطے کی قیادت کرنے والا یہ شخص آیت اللہ علی خامنئی، جنہوں نے دنیا کے سپر پاورز کو صبر، حکمت اور مزاحمت سے چیلنج کیا، آج تاریخ کے سب سے نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ صرف ان کی آزمائش نہیں بلکہ پوری امت کی آزمائش ہے، اور اب دنیا خاموشی سے سوال بھی پوچھ رہی ہے، جب خامنئی چلی جائیں گی تب کیا ہوگا؟ کیونکہ بعض اوقات صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے جو پوری قوم کو جوڑے رکھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہے نیکسٹ ڈاکیومنٹری نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کے لیے اللہ